بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ جماعت دہم کے اردو لیکچر کے ساتھ محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع نظریہ پاکستان ہے، جو دوسرا نثری سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم مصنف کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب ایک بہت بڑے محقق اور تاریخ دان تھے۔ علی گڑھ کالج سے تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ ادارہ سر سید احمد خان کا قائم کیا ہوا ہے، اور اردو کالج کراچی میں صدر شعبہ اردو رہے۔ آپ نے 100 سے زائد مختلف موضوعات پر تصانیف لکھی۔ تو ان کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں مذہب ہے، تصوف ہے اور پاکستانیت اور اخلاقیات ہے۔ تو یہ جو سبق ہے یہ ان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے جو پاکستان کی اساس پر ہے، پاکستان کی بنیاد پر ہے۔ تو اس سبق کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نظریہ پاکستان ہے کیا۔ عزیز طلباء، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ نظریہ پاکستان ہے۔ اگر ہم نظریے کو دیکھیں تو نظریہ کسی بھی شخص کی یا قوم کی ایک ایسی سوچ ہوتی ہے جو سوچ بہت دیر پا تجربات کے بعد قائم کی گئی ہے۔ اس سوچ کو نظریہ کہا جاتا ہے، یہ کوئی عام سوچ نہیں ہوتی۔ تو نظریہ پاکستان سے مراد بر صغیر کے تناظر میں ایک بڑی مخصوص سوچ تھی۔ وہ سوچ یہ تھی کہ مسلمان سمجھتے تھے کہ ہم بر صغیر میں رہنے والی دیگر اقوام سے ایک مختلف قوم ہیں۔ اس کی وجہ ان کا مذہب ہے۔ مذہب اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کو دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے، ان میں ایک فرق قائم رکھتا ہے۔ تو جب بر صغیر کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہاں پر دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک مسلمان اور دوسرے ہندو۔ تو مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بحیثیت مسلمان ہندوؤں سے ایک مختلف قوم ہے۔ ان کا مذہب، ان کی روایات، ان کی ثقافت، ان کے تہوار، ان کا لباس، سب کچھ مختلف ہے۔ تو اس سبق میں مصنف نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اول نظریہ پاکستان ہے کیا، اور پاکستان کن بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ پاکستان کا پس منظر ہے۔ جب دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے بڑا، جب دنیا میں کوئی قوم آزاد ہوتی ہے تو اس کی جو آزادی ہوتی ہے وہ کوئی ایک لمحے کا واقعہ یا ایک لمحے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخ ہوتی، اور اس تاریخ کے تمام تر واقعات اس نظریے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جس نظریے پر وہ ملک قائم کیا گیا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے سبق کے اہم نکات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت میں تاریخ کی وہ کڑیاں ہیں، یہ تاریخ کے وہ سٹیپس ہیں سارے جن سے گزر کر پاکستان نامی ایک ملک حاصل کیا گیا۔ تو تاریخ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کے نظریے کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو اس مضمون میں مضمون نگار نے تاریخ کی انہی کڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ کن کن منازل سے ہم گزرے۔ تو اس نے شروع کیا
یہ آپ کے سبق کا پہلا صفحہ، اس کے نکات آپ کے سامنے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو مصنف نے بات کی ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے، وہ اکبر بادشاہ اور مسلمانوں کی رواداری کے حوالے سے کی۔ یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ بر صغیر پاک و ہند میں پہلے مسلمان حکومت کرتے تھے۔ محمد بن قاسم کی آمد سے مسلمان یہاں پر آئے اور اس کے بعد انہوں نے پورے ہندوستان میں ایک بہت ہی مضبوط حکومت قائم کر۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ مسلمانوں کی یہ خاصیت رہی ہے کہ ان کے ساتھ جو دیگر اقوام رہتی ہیں، ان کے اقوام کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، چونکہ یہ ہمارے اسلام کا بھی حکم ہے، ہمارے دین کا حکم ہے کہ اسلامی سلطنت میں جو اقلیتیں ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری دکھائی، لیکن جب کفر اور الحاد کہتے ہیں ملحد پرستی کو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، انہیں ہم ملحد کہتے ہیں۔ تو جب کفر اور الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر مسلمان اس کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو مثال اس کے لیے کیا دی؟ بادشاہ اکبر کی۔ جلال الدین محمد اکبر ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ جس نے ہندوستان کی حکومت کو سیاسی طور پر بہت زیادہ مستحکم کیا، لیکن اکبر بادشاہ نے جہاں اچھے کام کیے، وہیں اس نے ایک کام یہ کیا کہ اس نے اپنے ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک نقطے پر جمع کرنے کے لیے ایک نئے دین کی بنیاد رکھ دی۔ اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین بنا دیا۔ اسے مضمون نگار لکھتے ہیں کہ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کا جو عمل دخل تھا۔ تو دین الہی بنانے سے اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان پر ایک ضرب لگی، اور ہندو جو تھے وہ ملک کے معاشرتی اور سیاسی معاملات میں بہت زیادہ دخیل ہو گئے۔ مسلمانوں کی آزادی ان کے دینی معاملات میں ختم ہونے لگی۔ تو اس دور میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا، تو آپ نے اس دور میں آواز حق بلند کی۔ اکبر بادشاہ نے جو دین اسلام میں تبدیلیاں کی تھیں، جو دین کی بنیادوں کو نقصان پہنچایا تھا، اس کو انہوں نے درست کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مجدد الافسانی نے جہانگیر کے زمانے میں بھی قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی اقدار کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ تو ان کے اثر سے بعد میں شاہ جہان اور پھر اورنگزیب عالمگیر شاہ جہان کا بیٹا ہے۔ شاہ جہان وہی بادشاہ ہے جس نے اپنی ملکہ کے لیے تاج محل بنوایا تھا۔ تاج محل جو دنیا کا ایک عجوبہ شمار ہوتا ہے، وہ شاہ جہان کا بنایا ہوا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ کو قید کر دیا اور اس نے حکومت سنبھالی۔ حکومت سنبھالنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے جہاں دین کو، جس طرح میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں کہ حضرت مجدد الافسانی نے اکبر بادشاہ کی طرف سے دین کو جو نقصان پہنچایا گیا تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی، اسلامی اقدار کو فروغ دیا۔ اسی طرح اورنگزیب عالمگیر نے بھی اپنی حکومت میں دین کی بہت خدمت کی، اور ذاتی اعتبار سے اورنگزیب عالمگیر ایک اچھا بادشاہ تھا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے مرنے کے بعد سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا،
اور ملک کے جو سیاسی حالات تھے وہ بہت خراب ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انگریزوں نے بھی ہندوستان میں دخل دینا شروع کر دیے۔ ان کو موقع ملا، پہلے انہوں نے تجارت کی اجازت حاصل کی، تجارت کے نام پر انہوں نے یہاں پر پہلے اپنی تجارتی کوٹھیاں بنائیں، پھر اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، مقامی لوگوں کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا۔ تو ایسی صورتحال میں دو بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک سلطان حیدر علی جو میسور کا حکمران تھا، اور اس کا بیٹا سلطان ٹیپو شاہی۔ سلطان ٹیپو اور سلطان حیدر علی نے سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے انگریزوں اور ہندوؤں دونوں کا مقابلہ کیا، اور افغانستان اور ترکی کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن سلطان ٹیپو کو اپنے ہی ساتھیوں کی غداری کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شہید ہو گئے۔ سلطان ٹیپو کے شہید ہونے کے بعد بر صغیر میں انگریزوں کا اثر جو تھا وہ بہت زیادہ ہو۔ اس کے بعد جو اگلا نام ہے وہ شاہ ولی اللہ کا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، محدث تھے اور مسلح تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہی کے پوتے شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے احیاء کے لیے کوشش کی اور بزور بازو جد و جہد کی۔ انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا، اور 1831 میں یہ اسی جد و جہد میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد جو اہم نقطہ ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی۔ آپ کو میں انگریزوں کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ انگریز بر صغیر میں تجارت کی غرض سے آیا اور اس نے اپنے قدم جمائے، آہستہ آہستہ علاقوں پر قبضہ کیا، یہاں تک کہ وہ پورے ملک میں پھیل گئے۔ پورے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو ہندوستان کی رہنے والی اقوام جن میں مسلمان، ہندو اور سکھ تھے، انہوں نے آخری کوشش کی کہ انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکال دیا جائے۔ وہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، جسے انگریز غدر یعنی بغاوت کے نام سے یاد کرتا ہے اور ہندوستانی لوگ جنگ آزادی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مگر اس جنگ آزادی میں ان کو ناکامی ہوئی، انگریز جیت گیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، ان میں جو بنیادی وجوہ تھی، ایک تو ہندو مسلمان اور سکھ کا آپس میں اتفاق کا نہ ہونا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے مالی حالات بھی مستحکم نہ تھے، اسلحہ نہیں تھا، اور انگریزوں کی فوج کافی منظم تھی۔ بہرحال قصہ مختصر کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی وہ ناکام ہوئی اور اس کا سارا ملبہ مسلمانوں پر آ گرا۔ ہندوؤں نے انگریزوں کو یہ یقین دلا دیا کہ یہ سب مسلمانوں کی کارستانی ہے، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی، ان کی دکانیں، مکان، کاروبار چھین لیے گئے، ہزاروں مسلمانوں کو پھانسی دے دی گئی۔ تو اس طرح مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا ایک دور شروع ہوا۔ اور یہ دور کب ختم ہوا؟ یہ جو اگلا نقطہ ہے سر سید احمد خان کا، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمان قوم کو کیسے اٹھایا۔ تو آج ہم نے صفحہ نمبر 22 پر اس سبق کے پہلے صفحے پر جو نکات ہیں ان پر بات کی ہے، اور ہم نے مصنف کا تعارف بھی پڑھا اور نظریہ پاکستان پر بھی بات کی۔ تو آپ اس لیکچر کو بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نظریہ پاکستان کے بارے میں جاننا ہر طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی اساس اور بنیاد ہے۔
انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ آئیں گے اور جو باقی نکات ہیں ان کو ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔